بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نہ مرنا، جب تک اللہ کے ساتھ میں حسن ظن نہ رکھے، یعنی اچھی امید نہ رکھے، آدمی کو موت کے وقت میں اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موت پر اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ و من والہ مرنے کے بعد میں معاف فرما دے گا، بخش دے گا، گناہوں کو درگزر فرما دے گا، یہ امید رکھنا۔ جیسے کہ دنیا کے اندر عذابات آتے ہیں، زلزلے وغیرہ، تو اس میں کئی آدمی اپنی جان سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے انہیں موت آ جاتی ہے، وہ دنیا سے ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں تو ایک ساتھ عذاب آیا اور سب کے سب دنیا سے ایک ہی دم چلے گئے وہ عذاب کی طرف سے، اور جو قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت ان کو ان کی نیتوں کے موافق قبروں سے اٹھائے گا۔ جیسے کہ ایمان والا تھا، اللہ کے ساتھ میں اس کا حسن سلوک تھا، یعنی اچھا امید رکھتا تھا، اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا تھا، اللہ رب العزت کی ذات سے، تو اللہ رب العزت اسے ایمان والوں سے اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی لیے دنیا کے اندر رہ کر آدمی عمل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور مرنے کے وقت میں جو دنیا سے آدمی ڈرتا، جیسے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیا ڈر ڈر کر اور نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو چلایا، اس کے دل میں یہی ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس نے گناہوں سے رکا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کی زندگی گزاری، اللہ سے ڈر کے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، تو آدمی خود بخود وہ امیدوار بن جاتا ہے اس کی اعمال کی طرف، اللہ سے حسن اچھا امید رکھتا، مرنے کے بعد میں اللہ اس کی مغفرت فرماتی ہے۔ اللہ رحم کرنے والوں میں ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات کو اپنے قدرت الہی سے پیدا فرمایا، انسان کو، جانور کو، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو اشرف بنایا، جنات کو اور انسان کو اللہ پاک نے محض اپنی عبادت کے لیے بنایا، کہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی معروفیت کو پہچانے، اللہ کی بڑائی کو پہچانے۔
جب دنیا کے اندر آدمی رہ کر اللہ سے ڈرتا ہے، ہر قدم پر اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا، اللہ سے امید رکھتا ہے اچھی کہ اللہ اس گناہ سے بچنے سے، جسے اللہ کا حکم ہے بچنے کا، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتے رہا، اللہ سے ڈرتے رہا، امید کرتے رہا، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ ایمان ڈر اور خوف کے درمیان ہے، امید اور ڈر کے درمیان ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ہے، جیسے حضرت عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اگر میرے بعد میں نبوت کا سلسلہ رہتا تو نبی عمر ہوتے۔ حضرت عمر کا اتنا بڑا مقام، پھر بھی اللہ سے کتنا ڈرتے تھے اور کتنی امید رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اگر مجھے قیامت دن یہ اعلان ہو جائے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنی گناہوں کی طرف سے جہنم میں نہ جاؤں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے مجھے، اللہ سے ڈر۔ کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور کتنی امید رکھنے والے تھے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کیسی محنت کر کیسا ایمان بنایا تھا، ساری کائنات مل کر ان کے ایمان کی ٹکر نہیں لے سکتی، ان کے ایمان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، ویسا ایمان تھا صحابہ کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے پورے لوگ جہنم میں جائے، ایک آدمی کے علاوہ وہ جنت میں جانے والا ہو، تو میں اس پر امید کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے قوی امید کرتا ہوں کہ میں جنت میں جانے والا ہوں۔ یہ امید اور ڈر کے درمیان ایمان ہے۔ آپ صحابہ کے زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ سے کیسے ڈرنے والے تھے، کتنا ڈرتے تھے اللہ سے، کہتے تھے کاش میں گھاس ہوتا جانور کھا لیتا مجھے، اور آخرت مجھ سے کا حساب اور کتاب بھی نہیں ہوتا۔ امیر المومنین جو سب سے پہلے امیر المومنین بنے وہ ابو بکر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار میں تھے وہ ابو بکر، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام لوگوں کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ جنت کی بشارت سنائی، جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر کو داخل ہونے کا استقبال کی بات سنائی۔ وہ ایسے صحابی، جلال القدر صحابی، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے امید رکھنے والے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا اتنا روتی اللہ کے ڈر سے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنا روتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ سورج بھی اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیسے اللہ سے محبت کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، کیسے اللہ سے ڈرتے تھے، کیسی امید رکھتے تھے اللہ سے۔ یہ ہے امید رکھنا اللہ سے، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے 3 دن پہلے فرمایا جب تک نہ مرنا اللہ کے ساتھ میں حسن ظن نہ رکھ لی، اچھا خیال نہ رکھ لی، اچھی امید نہ رکھ لی، اللہ سے ڈرنا دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا، اللہ رب العزت آخرت میں اسے اپنے ڈر سے بے خوف کر دیتے، خوش رہتا، اللہ رب العزت وہ مقام پہ پہنچا دیتی جہاں آدمی کی خوشی نصیب ہوتی۔
حساب کا دن ہے، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ ایمان والا ہر ایک پر ایمان لاتا ہے، اچھی تقدیر پر ایمان لاتا، بری تقدیر پر ایمان لاتا، جس چیز کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس پر ایمان لاتا۔ جنت کی نعمتوں پر دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی، اس پر ایمان لاتا۔ جہنم کے عذابات کو دیکھا نہیں، لیکن اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس پر ایمان لاتا۔ پل صراط کا راستہ دیکھا نہیں، لیکن ایمان والا اس پر ایمان لاتا۔ ایمان والا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ دنیا کے اندر تیرا ڈر ہماری زندگیوں میں عطا فرما دے، اور تیری امید آخرت میں ہمیں عطا فرما دے کہ تو ہمیں جہنم سے ہمیں حفاظت فرما دے گا، سخت دن کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے گا۔ وہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آدمی مر گیا، ختم، دنیا اس کی ختم ہو گئی۔ آدمی کے پاس میں ملک مال کا مالک تھا، لیکن دنیا کے اندر رہ کر اس نے اللہ سے ڈرا، جیسے مال کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا ویسے استعمال کیا، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی ایمان کی ہے۔ آدمی اصل اللہ سے ڈرنا ہے دنیا کے اندر۔ جو آدمی پورے طریقے سے اللہ سے ڈرتا تو کوئی گناہ نہیں کرتا، ہر گناہ سے آدمی بچتے رہتا، چاہے زنا کا گناہ ہونے دو، شراب پینے کا گناہ ہونے دو، رشتے توڑنے کا گناہ ہونے دو، جھوٹ بولنے کا گناہ ہونے دو، آدمی بچتا۔ انفرادی میں بھی رہا تو آدمی اللہ سے ڈرنے والا رہا تو اللہ کا خوف کرتا۔ دنیا والے دیکھو نہ دیکھو، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی گناہوں سے بچتا، اللہ سے اکیلے میں رو رو کر مغفرت طلب کرتا۔ اللہ کو بندے کا رونا پسند آتا، جو اللہ کے ڈر سے دو آنسو آنکھوں سے نکلتے تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے دنیا کے اندر رہ کر۔ اسی لیے دعائیں مانگنا اللہ سے، نمازیں پڑھ کر، یا اللہ ہمیں خوف اور امید دونوں عطا فرما ایمان کی حالت میں، دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ ہم دنیا میں تجھ سے ڈرتے رہے اور آخرت کی امید رکھتے رہے، اس حالت میں اٹھا کہ تجھ سے مرنے کے بعد میں ملنے کی امید رکھے اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اس امید سے، اس دردناک اس حساب کے دن سے جو تمام لوگ میدان میں حساب کا دن میں آئیں گے، جمع ہوں گے۔ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہونے دو آج دنیا کے اندر، اتنی بڑی سلطنت کا مالک کیوں نہ ہونے دنیا کے اندر، اللہ کے پاس میں سب ایک ہے، اللہ سب سے حساب لینے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ بھی اسے دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کے پاس میں کسی انسان کا عمل چھپ نہیں سکتا، ایک ایک عمل اس کا لکھا جاتا ہے۔ انفرادی میں کرنے دو، چھپ کر کرنے دو، پہاڑ کے اندر چھپ کے کرنے دو، کوئی چیز اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے۔ آدمی علانیہ بھی کرے تو اللہ جاننے والا، چھپ کر بھی کرے تو اللہ جاننے والا۔ اس لیے آدمی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو گزارا اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ تھا اللہ سے ڈرنا۔ بادشاہت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرتے تھے، بیت المال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جیسے ابو بکر عمر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو رضی اللہ عنہ کی، وظیفہ مقرر کیا ابو بکر کو، بادشاہت کی خلافت کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وظیفہ دے کے جمع ہو گیا تو وہ بھی بیت المال میں ڈال دیے کہ یہ زیادہ ہو گیا۔ یہ تھا اللہ سے ڈر، کہیں اللہ حساب نہ لے لے، یہ اللہ سے ڈر تھا۔ جنت کی بشارت اللہ نے دی تھی۔ بدری صحابی ہے،
پھر بھی اللہ سے کتنا ڈر تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اٹھا کر دیکھ لو، 8ویں خلیفہ بنی امیہ کے، 8ویں بادشاہ بنی امیہ کے، لیکن سادگی کا عالم، اللہ سے ڈرنے کا عالم کیسا تھا؟ کبھی آپ نے بیت المال سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ اپنی اولاد کو اٹھانے دیا، یہ تھا اللہ کا ڈر۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، مجھے امید ہے کہ اولاد اس پر راضی ہوگی، اگر اس پر راضی نہیں ہے تو مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈر اور یہ خوف، اللہ سے ڈر تھا، امید تھی اللہ سے، یہ تھی صحابہ تابعین کی زندگی۔ وقت کے بادشاہ بھی بنے تو اللہ پر نگاہ، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے امید رکھنے والی۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی کہ خوف اور امید کے درمیان دین ہے، ایمان ہے۔ اللہ سے ڈر کے ہر گناہ سے بچو، مرتے وقت میں اس حالت میں ملو اللہ سے کہ امید رکھو کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ مغفرت کرنے والا، اللہ جنت میں داخل کرنے والا، اللہ ہر عذاب سے بچانے والا۔ امید رکھنا چاہیے، اس کی زندگی کو اللہ بدل دیتی ہے۔ دنیا کے اندر کتنا بھی آدمی مالدار ہو جانے دو، اگر امید اللہ سے نہیں رکھا، اللہ سے نہیں ڈرا، تو آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کی مغفرت کر دیتی، اللہ جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دیتی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتی، جس کو چاہے گمراہی کے دلدل میں اتار دیتی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی مرضی کے خود مالک ہے۔ اس لیے آدمی بندہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ دنیا میں کسی کے محتاج ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے، تجھ سے ڈرنے والا بنا دے۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہو کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اعمال ایسے رہتے اس کے کسی سے ڈرے سر کے اعمال نہیں رہتے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی پرواہ نہ کرے تو اللہ سب کو اس سے راضی کر دیتی ہے۔ دنیا میں کسی کی پرواہ نہ کرے، اللہ سے ڈرنے پر، اللہ سے راضی، اللہ کو راضی کرنے پر اللہ راضی تو سب کو راضی کر دیتے۔ اللہ جس سے محبت فرماتے، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے کہ جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور تمام مخلوق میں اس بات کو اعلان کر دے کہ تمام مخلوق اس سے محبت کرے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو میرے بھائیوں امید اور ڈر کے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں مرنا کہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا، جنت کی امید رکھنا، جہنم سے بچنے کی امید رکھنا، آسان حساب کی امید رکھنا، اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا۔ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی امید رکھنا۔ ایسا نہیں کہ آدمی کا موت کا وقت آ گیا، جس آدمی بیمار چل رہا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ آج لوگ بیماری میں عجیب اور عجیب علم کی کم ہونے کی وجہ سے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کیا بیماری ہم ہی کو لپٹنی تھی؟ ہم بیماری میں ختم ہو جانا اچھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بیماری میں ڈال کر آدمی کو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یا اللہ بیماری میں ہر وقت میں زبان سے اچھی کلمات کو نکالنا، چاہے موت کے قریب کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ دنیا سے ہمیں اس حالت میں اٹھا لے گا تو ہمیں ایک قوی امید ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا، اس کی امید رکھنا۔ اللہ بیمار ڈال کر بندے کو اس مرتبے پہ پہنچا دیتے، بیماری میں آدمی عمل کر کر نہیں پہنچتا، اللہ اس کو وہ درجے پر پہنچا دیتے بیمار ڈال کر۔ بیماری میں صبر کرنا چاہیے آدمی کو، اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ یہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آدمی موت
اسی بیماری میں موت آ جائے، آدمی اس بات کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اور اپنے گناہوں کی دل ہی دل میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں، بیمار کو بھی موت ہے اور صحت مند کو بھی موت ہے۔ آدمی روزانہ موت کے قریب تیزی سے آدمی کا رشتہ جڑا، اور دنیا سے تیزی سے آدمی کا رشتہ ختم ہوا۔ پیدا ہونے سے لے کے بچے تک، مرنے والے بوڑھے تک، روزانہ آدمی دنیا سے اپنے رشتے کو ختم کر رہا، لیکن آخرت کی طرف آدمی تیزی سے دوڑ رہا۔ لیکن ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کو کیونکہ چیزوں سے نظر ہوتا ہوا آ رہا، مال سے کامیابی نظر آ رہی، وہ مال جو دنیا کے اندر موت پر چھوٹنے والا ہے، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی بھی تیاری آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے اس کی بھی تیاری کرے۔ اللہ پاک دنیا کے اندر تو جو زندگی ہے میرے بھائیوں، وہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ آخرت میں بھی اصل کامیابی آخرت کی، جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں ہنسا تھا۔ انہوں نے پوچھا لوگوں سے، آپ ہنستے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن مجھے معلوم ہو جائے کہ میں جنتی ہوں، اس دن میں ہنسوں گا۔ یہ آتا کتابوں کے اندر، جس دن ان کا انتقال ہوا آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تھی اللہ کی ذات سے امید اور ڈر اللہ سے۔ دنیا میں اس وجہ سے نہیں ہنسے کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، موت پر پوری امید رکھے، تو اللہ نے جنتی بشارت دے دی تو مسکرائے موت پر۔ اصل تو موت خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ واقعی سب سے پہلے خاتمہ تو ایمان ہی کا خاتمہ۔ ایمان پر آدمی دنیا سے چلے گیا تو سب کچھ پا لیا اس نے۔ کتنی بھی مصیبتیں آ جائے دنیا کے اندر، کتنی بھی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھ کر چلا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تمام سختیوں کو موت ختم کر دے گی، دنیا کی تمام بیماریوں کو موت ختم کر دے گی، لیکن اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھا، اللہ کی ذات سے دنیا میں نہیں ڈرا، آخرت میں اللہ کی ذات سے اسے ڈر پیدا ہو گیا، تو میرے بھائیو دنیا کی تکلیفیں سے زیادہ تکلیفیں آخرت کی رہے گی۔ دنیا میں اگر آدمی راحتوں میں رہ کر چلا گیا، لیکن اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ کے حکموں پر نہیں چلا، تو آخرت کی جب تکلیف اس پر مسلط ہوگی تو تمام راحتوں کو آدمی بھول جائے گا، تمام راحتوں کو بھول جائے گا۔ پورے میدان حشر میں جب جمع ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان کو پوروں کو جمع کیا جائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی زندگی امید اور خوف کے درمیان گزار دے اور ایمان کو تقویٰ عطا فرما دے۔ اللہ پاک کہنے سننے کا منتظر آمین۔